بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ مال میں برکت کیسے ہو. بڑی پریشانی رہتی ہے، میں بھی کماتی ہوں، میاں بھی کماتا ہے، بچے بھی کماتے ہیں، لیکن برکت نہیں. تو برکت کیسے ہو؟ پہلی چیز ہے اللہ کا تقوی. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ہر کام اللہ کے ڈر سے کرے، اللہ کی نافرمانی نہیں. دوسری چیز صدقہ. حدیث میں آتا ہے تم جو بھی صدقہ کرو گے اللہ اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ سب رزق دینے والوں میں سے بہتر. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. بچوں کی جاب شروع ہوئی، پہلی تنخواہ میں سے لازماً صدقہ کروائیں، پھر ہر مہینے صدقہ کروانے کی عادت کریں، تاکید کریں اور انہیں لے کے بیٹھے کہ بیٹا دینے سے مال بڑھتا ہے، صرف بینک میں جمع کرنے سے نہیں بڑھے گا. صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی صلہ رحمی کے لیے سخی بن جاتا ہے، جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے. رشتہ داروں کو دینے سے مال بڑھتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کا حکم دیتے، اور ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں تھی دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں تھا دینے کو، کریں کیا؟ تو وہ بازار جاتے، اپنی پیٹھ میں کوئی چیز اٹھاتے، مزدوری کرتے اور ایک مد لے کر آتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے، یعنی صدقہ کر دیتے. وہ کہتے ہیں بے شک میں آج ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کے پاس اب 1,00,000 ہے، یعنی درہم، مگر ان دنوں اس کے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہ اس صدقے کی بدولت اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ آج لاکھوں ہے اس کے پاس. تو صدقہ صرف وہ نہیں کرتا جو امیر ہوتا ہے، صدقہ وہ بھی کرے جو غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں، بہت تھوڑا ہے، اس میں سے ہی تھوڑا سا دے دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر روز 2 فرشتے مقرر کرتے اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ دینے والے کو اور دے، دینے والے کو اور دے. جو کھڑے ہو کے بس یہی دعا کرتے رہتے ہیں ہر روز، اللہ دینے والے کو اور دے اور نہ دینے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے. تو وہاں سے وہ برکتی ہو جاتی.